درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنی شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ پہلے شعر میں عرب کے رومانوی داستان کے دو کردار قیس اور لیلا کا ذکر ہے۔ قیس کو مجنوں بھی کہتے ہیں۔ مجنوں کا لفظی معنی پاگل اور دیوانہ ہے۔ عربی میں لیلا مجنوں کی بجائے مجنون لیلا یعنی لیلا کا دیوانہ بولا جاتا ہے۔ نجد عرب کا علاقہ ہے اور لیلا اور مجنوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ دشت سے مراد صحرا اور جبل سے مراد پہاڑ اور رم آہو سے مراد ہرن کی چال ہے۔ اس شعر میں امت مسلمہ اور اسلام کو لیلا اور مجنوں سے تشبیہ دے کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام کے لیے محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ اب بھی اسلام کے خلاف، تیری توحید اور تیرے محبوب کے خلاف کچھ بات ہو تو تجھ سے پیار کرنے والی امت کو اس کا درد چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ عرب کے بیابانوں اور پہاڑوں میں اب بھی ہرن دوڑ بھاگ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ اب بھی عمرہ اور حج کے لیے اسی ذوق اور اسی شوق سے حرمین کا سفر کرتی ہے اور دیوانہ وار تیرے گھر کا طواف کرتی ہے۔ دوسرے شعر میں ہے کہ عاشقوں کے اندر اب بھی اتنا کوئی فرق نہیں آیا، تیری وحدانیت کے حسن کا جادو اب بھی پہلے ہی کی طرح کارگر ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج بھی وہی ہے، وہی کلمہ پڑھتی ہے، اور ہمارے رب تو بھی تو وہی ہے۔ آخری شعر میں آزردگی سے مراد ناراضگی اور بے سبب سے مراد بلا وجہ ہے، اور چشم غضب سے مراد غصے سے دیکھنا ہے، یعنی اے اللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ بے وجہ ناراضگی کیوں؟ جو لوگ آج بھی تجھ پر اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، ان پر خفا ہونے کا کیا سبب ہے؟ مدعا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے دین حق کے عشق میں کبھی بھی ذرا کوتاہی نہیں کی۔ وہ خدا کی راہ میں جانیں قربان کرتے رہے اور آج بھی اس کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کا سب کچھ ان سے چھن گیا۔ امید ہے کہ اس بند کا تلفظ، مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے بعد اس کا مدعا اور مقصود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ علامہ صاحب کی مکمل شاعری کو اسی طرح سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اگلے بند تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔